Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو برج کورس ڈے 3 ہے۔ برج کورس کا آج ہم مکمل وضاحت اور جوابات دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ تیسرا دن مہارت تصور، زبان کی تدریس اور قواعد۔ آپ معلوم کریں بچوں، آج ہمارا تیسرا دن ہے۔ آج ہم گزشتہ 2 دنوں سے مختلف سرگرمیاں انجام دینے والے ہیں جو آپ کو کچھ نیا سیکھنے میں مدد بھی دے گی اور آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ ایک بادشاہ تھا، پڑوسی راجا نے اس کے ملک پر حملہ کر دیا۔ جنگ میں بادشاہ کو شکست ہوئی۔ بادشاہ زخمی تھا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ وہ سخت مایوسی کا شکار تھا، اس کے دل میں جینے کی خواہش فنا ہو چکی تھی۔ غار میں لیٹے لیٹے بادشاہ نے دیکھا کہ ایک مکڑی چھت میں جال بننے کی کوشش کرتی۔ اس طرح اس نے 6 بار کوشش کی۔ آخر کار وہ مکڑی اپنے جال تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ بادشاہ حیرت زدہ رہ گیا۔ بادشاہ نے سوچا، اگر ایک چھوٹی سی مخلوق بار بار کوشش کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ بادشاہ نے اسی وقت جنگ کرنے اور اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ سرگرمی نمبر 1 ہے، اقتباس کی مدد سے خانہ پوری کیجیے۔ پہلا ہے، اس طرح اس نے ڈیش بار کوشش کی۔ دوسرا، بادشاہ نے اپنی جان بچانے کے لیے ڈیش میں پناہ لی۔ سرگرمی نمبر 2 ہے، قواعد پر مبنی سرگرمیاں۔ درج ذیل کی ازداد تلاش کیجیے۔ 1 بقا، 2 فتح، 3 ناکام، 4 لا حاصل۔ پہلے کا جواب ہے، اس طرح اس نے 6 بار کوشش کی۔ دوسرے کا جواب ہے، بادشاہ نے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ ازداد ہے یعنی الفاظ کی ضد ہے۔ بقا، فنا، فتح، شکست، ناکام، کامیاب، لا حاصل، حاصل۔ اقتباس سے ہم معنی الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ پہلا ہے، 1 صحیح، دوسرا افسردگی۔ سرگرمی نمبر 3 ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرنا۔ اس اقتباس سے آپ نے کیا سیکھا؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ پہلا ہے، ہم معنی الفاظ میں صحیح، کوشش، افسردگی، مایوسی۔ اس اقتباس سے ہم نے سیکھا کہ انسان نے کبھی ہار نہیں ماننا چاہیے، ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک معمولی مکڑی کئی بار کوشش کر کے اپنے مقام تک پہنچ سکتی ہے، تو یہ مثال ہے جو کسی چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ خاکہ مکمل کیجیے۔ بادشاہ کا غار میں پناہ لینا اور دیکھنا۔ مکڑی کی کوشش، دوسرا مکڑی کا انجام، تیسرا بادشاہ کی سوچ میں تبدیلی، چوتھا بادشاہ کا انجام۔ پہلا ہے، مکڑی جال بنتی ہے۔ دوسرا، مکڑی جال تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ تیسرا، مخلوق کوشش کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ چوتھا، جنگ کر کے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آؤ تخیلاتی بنے۔ چیلنج، اسی طرح کی کوئی سبق آموز کہانی لکھو۔ ابوالکلام، یہ APJ ابوالکلام کی زندگی سے لیا گیا قصہ ہے۔ ابوالکلام اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ ملازمت بھی کرتی تھی اور گھر کا کام کاج بھی وہی کرتی تھی۔ ایک رات کھانے کے وقت انہوں نے سالن اور جلی ہوئی روٹی میرے والد کے آگے رکھی۔ میں والد کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ غصے کا اظہار کریں، مگر انہوں نے انتہائی سکون سے کھانا کھایا اور پھر مجھ سے دریافت کیا کہ آج اسکول میں میرا دن کیسا گزرا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا، لیکن اسی اثناء میں میری والدہ نے روٹی جل جانے کی معذرت کی۔
مگر میرے والد نے کہا ان کو یہ روٹی کھا کر لطف آیا۔ اسی رات اپنے والد کو شب بخیر کہنے میں ان کے کمرے میں گیا تو ان سے سوال کیا کہ کیا واقعی انہیں جلی روٹی کھا کر لطف آیا؟ انہوں نے پیار سے مجھے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور جواب دیا کہ تمہاری والدہ نے ایک پرمشقت دن گزارا اور پھر تھکنے کے باوجود گھر آ کر ہمارے لیے کھانا بھی تیار کیا۔ ایک جلی ہوئی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی مگر تلخ رد عمل اور بد زبانی جذبات کو مجروح کرتی ہے۔ میرے بچے، زندگی بے شمار ناپسندیدہ اشیاء اور شخصیات سے بھری ہوئی ہے۔ میں بھی کوئی بہترین یا مکمل انسان نہیں ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد لوگ اور عزیز و اقربا بھی غلطی کر سکتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا، رشتوں کو بخوبی نبھانا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہی تعلقات میں بہتری کا سبب بنتا ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں معذرت اور پچھتاؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس تحریر کا دن میں کم از کم ایک بار پڑھنا ہم سب کی معاشرتی زندگی کے لیے بے حد سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تحریر جلی ہوئی روٹی اس عنوان سے تحریر کی گئی ہے، جلی ہوئی روٹی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔